بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور ایم پی کے علاقے چندن پوری کے اطراف و اکناف سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت اور پردہ نشین خواتین، ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان اگر اللہ رب العزت اس کے لیے اس کے ایک سانس کو ایک سیکنڈ کے لیے روک دے تو کیا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. ایک سائنٹیفک ریسرچ کہتا ہے کہ یہ دنیا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں آکسیجن ہے، اس میں ہائیڈروجن ہے اور بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اگر اس دنیا سے آکسیجن کو صرف 60 سیکنڈ کے لیے اللہ رب العزت غائب کر دے، کتنے سیکنڈ کے لیے؟ 60 سیکنڈ کے لیے. 60 منٹ، 60 گھنٹے اور 60 دن کے لیے نہیں، 60 سیکنڈ یعنی 1 منٹ کے لیے. بلکہ اس نے لکھا ہے کہ اگر 15 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ غائب کر دے تو یہ دنیا کا کیا حال ہوگا؟ کہا دنیا کا حال یہ ہوگا کہ زمین پر انسان چل نہیں سکے گا. یہ عمارتیں ساری زمین بوس ہو جائیں گی. یہ عمارتیں جو کھڑی ہے یہ آکسیجن کی وجہ سے کھڑی ہے. اگر اللہ آکسیجن کو ہٹا دے گا تو ساری عمارتیں گر جائیں گی. اگر اللہ آکسیجن کو ہٹا دے گا تو انسان کے بدن کی چربی اور اس کی چمڑی یہ پگھل کر پانی کی طرح بہنے لگے گی. اگر اللہ آکسیجن کو ہٹا دے گا تو انسان کے سر اور بدن سے بال اڑ جائیں گے. اگر اللہ آکسیجن کو ہٹا دے گا تو انسان کی جو ہڈیاں ہیں وہ اپنی طاقت کھو دے گی اور ساری ہڈیاں ٹوٹ جائے گی اور انسان گوشت کے لوتھڑے کی طرح زمین پر آ کر گر جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک چھوٹا سا آکسیجن جس کو اللہ رب العزت نے کورونا کے اندر میں انسان کو بتایا کہ آکسیجن کی کیا قیمت ہوتی ہے. کورونا کے زمانے میں کیا پریشانی تھی؟ کورونا کے زمانے میں یہی تھا کہ آپ کی باڈی میں آکسیجن کم ہو رہا ہے تو آپ کو باہر سے آکسیجن لینا پڑتا ہے. اگر ایک آدمی کو اللہ رب العزت آکسیجن فری نہ رکھتا اور اللہ یہ کہتا کہ بھئی آکسیجن تم خریدو اور اپنی جان بچاؤ، تو انسان کو روزانہ کم سے کم 3000 سے لے کر 5000 کا آکسیجن کا خرچہ ہوگا. کس کا خرچہ ہوگا؟ انسان کو صرف آکسیجن کا خرچہ روزانہ کا 5000 کا. اب وہ کہاں سے 5000 کماتا اور کہاں آکسیجن خرید کر اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا. تو ایسی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی. مگر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ،
کہ میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ انسان تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ الیاذ باللہ مجھے اللہ کو میرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا جملہ بولنا اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہوگا، جس کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے۔ مسلمانی کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ وہ اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ اس پر مصائب کو بھیج کر اس کا امتحان لیتا ہے کہ آیا یہ مصائب پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ نعمتیں دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو فتنوں کے زمانے میں وہی مسلمان اپنے ایمان کو بچا سکے گا جو صفت صبر کے ساتھ متصف ہوگا، جس نے اپنے اندر صبر پیدا کیا ہوگا۔ اور صبر یہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ صبر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے انسان کو علم سیکھنا پڑتا ہے۔ صبر پیدا کرنے کے لیے انسان کو اللہ سے اپنے رشتے اور تعلق کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ لقمان حکیم اپنی غلامی کے زمانے میں اپنے آقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا نے انہیں ککڑی دی کھانے کے لیے۔ انہوں نے وہ ککڑی لی اور کھا لی، آدھی ککڑی کھائی، اور اس کے بعد ان کے آقا نے کہا کہ بقیہ جو بچی ہوئی ہے وہ مجھے دو، تو انہوں نے انہیں دے دی۔ اب جب اس نے کھایا آقا نے تو وہ بالکل کڑوی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ککڑی اور سبزی جب کڑوی ہوتی ہے تو کیسی کڑوی ہوتی ہے، مگر یہ منہ بگاڑے بغیر آدھی ککڑی کھا گئے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آقا کہتا ہے کہ لقمان عجیبہ